اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، اور اسی طرح دکھاتے ہیں ہم سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر جب ان پر رات تاریک ہو گئی تو انہوں نے دیکھا ایک ستارے کو۔ قال هذا ربی، فرمایا کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل، بس جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، قال، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، لا احب الآفلین، میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب انہوں نے دیکھا چاند کو چمکتا ہوا، قال هذا ربی، میں کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، پھر جب چاند غائب ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی، اگر میری رہنمائی میرا پروردگار نہیں فرمائیں گے، لأکونن من القوم الضالین، تو میں ہو جاؤں گا گمراہوں میں سے۔ فلما رأى الشمس، جب انہوں نے دیکھا سورج کو، بازغتاً، چمکتا دمکتا، قال هذا ربی هذا اکبر، کہ یہ میرا رب ہے تو بہت بڑا ہے۔ فلما افلت، پھر جب سورج بھی غائب ہونے لگا، قال، فرمانے لگے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بیزار ہوں، بری ہوں اس سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 75 سے 78 تک ہے۔ گزشتہ آیت میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر تم ان کو اپنا معبود بنا رہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ وہ مورتیاں، وہ معبود جو اپنے بنانے میں تمہارے محتاج ہے، وہ تمہارا احتیاج کیا دور کریں گی؟ ابراہیم علیہ السلام ابو الموحدین، جلیل القدر پیغمبر ہیں، یہ
ابراہیم علیہ السلام کے بعد حنفیت کا دور شروع ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سابیت کا دور تھا، اور یہ حضرت شیث علیہ السلام جو نوح علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں، اس دور سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور یہ بھی صحیح دین تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو گئی کہ یہ شرک میں اور شرک کی دلدل میں پھنس گئے. ابراہیم علیہ السلام انہوں نے پہلی شادی کی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو ان کی چچزاد بھی تھی. یہ بابل سے نکلے، راستے میں مصر سے ہوتے ہوئے یہ جا رہے تھے. انی ذاہب الی ربی سیہدین، انہوں نے جانا تھا بیت المقدس. تو مصر کا جو بادشاہ تھا وہ بیراروی کا شکار تھا. اگر اس کے سلطنت میں کوئی مہمان باہر سے آتا اور میاں بیوی ہوتے تو وہ اس بیوی کو کسی صورت میں چھوڑتا نہیں تھا اور اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب آئے، ان کو پتہ چلا کہ یہاں تو یہ صورتحال ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر وہ جو 3 باتیں انہوں نے فرمائی تھی، ان میں سے ایک بات یہاں انہوں نے فرمایا کہ جی یہ میری بہن ہے. حضرت سارہ کے بارے میں فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں وہ دینی بہن تھی. اس کو توریہ کہتے ہیں عربی میں، کہ مخاطب کچھ کہے اور متکلم کہے کچھ، سننے والا اس سے کچھ اور سمجھے، اس کو توریہ کہتے ہیں. اس کی ایک مثال میں عرض کر دوں، جیسے ہجرت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور سے نکل کر جا رہے ہیں. راستے میں ایک شخص ملا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو جانتے تھے، رسول اللہ مبارک کو نہیں پہچانتے تھے. تو انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے علیک سلیک کی اور کہا جی کیا حال ہے، خیریت، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اب اگر وہ بتائیں کہ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو انہوں نے سیدھے جا کر مکے والوں کو بتانا کہ میں دیکھا ان کو وہاں پر جا رہے تھے. اس لیے انہوں نے کہا رجل یہدین السبیل، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ بتلا رہا ہے. پرانے زمانے میں جب دور دراز کا سفر کرنا ہوتا تھا، مثلا یہاں سے کراچی جانا، تو کراچی کے سفر کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، راستہ سڑکیں تھوڑی بنی ہوئی تھی، سڑکیں تو نہیں تھی کہ بس میں بیٹھیں گے. تو یہاں سے 8-10 بندے اکٹھے ہو کر ایک بندہ اپنے ساتھ ایسا لیتے تھے کہ جس کو راستے کا پتہ ہے، اور باقاعدہ اس کو کرایہ دیتے تھے پھر کہ جی ہمارا راستے کا رہنما ہے، راستہ بتانے والا ہے. تو انہوں نے بھی فرمایا یہ مجھے راستہ بتلا رہا ہے. اب سننے والا یہ سمجھا کہ یہ وہ ہیں، ان کا مطلب یہ تھا مجھے جنت کا راستہ بتلا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ توریہ. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے، یعنی یہ میری دینی بہن ہے، یا یوں کہ یہ میری چچزاد بہن ہے. کزن بھی تو تھی اور کزن بہن ہوتی ہے. وہ مخاطب یہ سمجھا کہ یہ ان کی سگی بہن ہے. بہرحال، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ اس نے پھر بھی قربت کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا خوف مسلط کر دیا کہ اس نے فوراً کہا کہ جی ان کو یہاں سے جانے دیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک خدمت کے لیے ایک شہزادی تھی جو لڑائی میں زمانے کے حالات سے بیچاری، جب پرانے زمانے میں لڑائیاں ہوتی تھی تو وہاں پھر ان کی جو عورتیں ہوتی تھی، بچیاں ہوتی تھی، ان کو وہ لونڈیاں بنا لیتے تھے. تو یہ کہیں کسی بادشاہ کی بیٹی تھی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لونڈی نہیں تھی، یہ ایسی تھی جیسے حضرت زید بن حارثہ، صحابہ کرام میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں کسی نے وہاں سے اغوا کر کے اور مکے میں بیچ دیا تھا. حالانکہ وہ غلام تھے نہیں، بائی برت غلام نہیں تھے، آزاد تھے، لیکن کیا کر لیا؟
وہاں سے اغوا کر کے چوری کر کے اور بچے کو آگے بھیج دیا اور وہ غلام ہو گیا. ایسا نہیں. تو حضرت ہاجرہ بھی ایسی نہیں تھی بائی برت لونڈی نہیں تھی, یہ شہزادی تھی, لیکن وہ حالات کی وجہ سے وہ ان کے قید میں آ گئی. انہوں نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دی, ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کو, کہ جی آپ کی خدمت کریں گی. حضرت سارہ نے وہ اپنے خاوند کو ہبہ کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا. تو حضرت سارہ سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ تھے اسحاق علیہ السلام, اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے پھر آگے یعقوب علیہ السلام, اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, تمام بنی اسرائیل انہی کی اولاد, ان کو بنی اسرائیل کہتے. حضرت ہاجرہ کے بیٹے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام. پورا عرب یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. تیسری بیوی ان کی قطورہ تھی, اور ان سے یہ جو مدین کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب ان کی اولاد سے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے آ کر بیت المقدس میں, اور بیت المقدس میں جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عنایت فرمایا تو اللہ کی طرف سے ایک اور آزمائش آ گئی. فرمایا اس بیٹے کو کیا کرو, لے جاؤ مکہ مکرمہ چھوڑ کر آؤ. اللہ اکبر. وہ آزمائشیں ہیں, وہ آزمائشیں انشاءاللہ العزیز ہم نے جمعے میں شروع کی ہے, وہ بات اس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گا. بہرحال یہاں پر ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں کے عجائبات اور غرائبات, زمین اور آسمانوں کے عجائبات دکھائے, بادشاہتیں دکھائی. دیکھو ابراہیم علیہ السلام ایک مجلس میں تشریف فرما تھے. اچھا, اور یہ کیوں؟ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سو جائے. بعض اوقات انسان کا ایمان ہوتا ہے لیکن مشاہدہ اور یقین کی حد تک ذرا کمزوری ہوتی ہے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا ہی ایک واقعہ ہے. فرمایا رب ارینی کیف تحیی الموتى, سورہ بقرہ میں. اب یقین تو تھا, اللہ نے فرمایا اولم تؤمن. ابراہیم علیہ السلام نے ایک درخواست پیش کی, پروردگار یہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے, مردوں کو کیسے زندہ کریں گے؟ ایک تو وہ مردہ ہے جو ہم روح اس کی نکل جاتی ہے, ہم اس کو لے جاتے ہیں قبر میں دفنا دیتے. ایک مردہ وہ ہے جس کو درندے نوچ کر, مختلف اور پرندے نوچ کر, کسی کے کوئی بوٹی کوئی لے گیا, کوئی بوٹی کوئی لے گیا, اس کے ذرات. یا جیسے ہندو ہیں, ہندو کیا کرتے ہیں, جلاتے ہیں, اور جلانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں, راکھ کو گنگا اور جمنا میں بہا دیتے ہیں. اب جو وہ راکھ پانی میں بہہ جاتی ہے, یا اللہ دوبارہ ان کو کیسے پیدا کریں گے؟ تو رب العالمین نے فوراً فرمایا اولم تؤمن, کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ فرمایا نہیں. بلا, کیوں نہیں, ایمان تو ہے, ایمان کے بغیر تو کفر ہے. ایمان ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ نا میرے سامنے یہ کام ہو جائے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ کیسے ہوتا ہے. رب العالمین نے فرمایا آپ 4 پرندے لیں, ان 4 پرندوں کا قیمہ بنائیں. چاروں پرندوں کا, 4 مختلف پرندے لیں, مختلف پرندوں کا قیمہ بنائیں, پھر اس قیمے کو آپس میں خلط ملط کریں, اور پھر اس کے 4 حصے کریں. وہ ایک پہاڑی پر رکھیں, دوسرا حصہ دوسری پہاڑی پر رکھیں, تیسرا تیسری پر, چوتھا چوتھی پر. پھر ان کو آپ بلائیں, جہاں جی مور آ جائے وہاں سے کچھ پر وہاں سے آئیں گے, کچھ گوشت وہاں سے آئے گا, ٹانگیں وہاں سے آئیں گی, کچھ کہاں سے آئے گا, فضا میں مل کر مور بن کر آپ کے سامنے آ جائے گا. پھر آپ کہیں باز آ جائے, باز کی ٹانگیں کہیں ہوں گی, اس کا سر کہیں ہوگا, اس کے پر کہیں ہوں گے, اس کے گوشت کہیں ہوگا. یہ سارا فضا میں اکٹھے ہو کر آپ کے سامنے کیا آ جائے گا, باز آ جائے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ یقینی ہے, تو فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین اور کیا ہو جائے, پختہ ہو جائے. اب ایک مجلس میں تشریف فرما تھے, مغرب کے بعد کا ٹائم تھا, دیکھا ایک ستارہ, فرمایا یہ میرا رب ہے. کیونکہ قوم ستارہ پرست تھی, قوم ستارہ پرست تھی. ہم بھی خیر پیچھے نہیں ہیں, ہم بھی ہاں آج کل جی قاری صاحب کچھ ستارہ گردش میں ہے, دعا کریں بس, کیا بات ہے. اور ہم جاتے ہیں باقاعدہ ستارے, جب
رشتہ ہوتا ہے رشتہ، کیا کرتے ہیں؟ بولو نا، کیوں میں کوئی مجھے نہیں پتا جی. یہ ستارے ملائیں جی، ذرا یہ ستارے ملتے کہ اللہ نہ کرے کبھی ستارے مل جائیں، آمین کہیں. ستارے جب مل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دنیا رہے گی؟ شادی کیا سب کچھ ختم ہو جائے گا. ستارے نہ ملاؤ، ستارے نہ ملایا کر. بجی ہم نے بچے کی شادی کی ہے لیکن کوئی ستارے مل نہیں رہے، ستارے مل نہیں رہے. بابوں نے کن کن چکروں میں ڈالا ہوا ہے. یہ ستارہ مل رہا ہے اور یہ ستارہ نہیں مل رہا، اور ستارہ اوپر جا رہا اور ستارہ نیچے جا رہا، اور ستارہ دائیں جا رہا اور ستارہ بائیں جا رہا. اور ستارہ بھی کیا ہے؟ آج کل کاروبار نہ کرنا، آپ کا ستارہ جو ہے گردش میں ہے. ستارہ کیا ہے؟ یہ عام باتیں ہیں آج کل ہمارے معاشرے میں. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں، ایک دن ایک جگہ پڑاؤ کیا تھا، صبح اٹھے دیکھا تو بارش ہوئی تھی. رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ جب بارش ہوتی ہے، کچھ لوگ اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، کچھ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں. جو ایمان لانے والے وہ کہتے ہیں مطرنا، ہم پر اللہ نے بارش برسائی. بارش کس نے برسائی؟ جو مشرک مطرنا بنوع کذا ونوع کذا، یہ بارش تو فلاں ستارہ فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں سے فلاں ہو گیا تو ہم پر بارش ہوئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ. اس ستارے کا رب بھی کون ہے؟ ہاں یہ سیدھا کہو، کون کرنے والا ہے؟ اللہ. تو ستاروں میں کرشمے ماننا، ستاروں کے اندر کچھ خصوصیات ستاروں کی ضرور ہے، جیسے سورج کی تپش ہے، چاند کی روشنی ہے. اس چاند اور سورج کی تپش اور روشنی سے یہ جو ہم پھل کھاتے ہیں، ان پھلوں کے اندر جو رس ہیں اور جو ان کا پکنا ہے اور جو معاملات ہیں، یہ سارے ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہ بھی کس کے حکم کے تابع ہیں؟ اللہ کے. کس کے؟ اللہ کے. تو یہ چیزیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، بس ستارہ پرست بن جائیں اور بابوں کے پاس جی میرا ستارہ دیکھیں گے، میرا ستارہ. تیرا ستارہ چھوڑ دیں، ان ستاروں کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. بہرحال ستارے کو دیکھا تو فرمایا ھذا ربی فلما افل، ادھر میں ستارہ ڈوب گیا. جب ستارہ غائب ہوا فرمایا لا احب الافلین، میں غائب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا. فلما رأى القمر، اتنے میں چاند کو دیکھا تو چاند تو اس سے بھی بڑا تھا. فرمایا یہ تو کیا ہے؟ اتنے میں دیکھا تو چاند بھی کیا ہو گیا. اب صبح ہوئی تو ادھر سے سورج چمکتا دمکتا نکلا. فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے. کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افلت قال لا یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، انی بریء مما تشرکون. کچھ لوگوں سے یہاں غلطی ہوئی ہے. اس میں ہمارے قریب کے دور کے مولانا مودودی صاحب بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ توحید کا سفر طے کرتے ہوئے شرک کیا. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. پیغمبر کبھی شرک، بولیں پیغمبر کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے. ہمارا ایمان. ہاں یہ ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھا رہے تھے کہ بھئی یہ ہے رب، یہ ہے رب. جیسے ہم کہیں ہاں جی بابا جی انہیں کرنا سارا کچھ، جنہوں اپنا کوئی پتہ نہیں. کوئی ننگا تھڑنگا کوئی بیٹھا ہو اور ہم کیا کہیں او بھائی این حضرت صاحب، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کو حضرت صاحب بنا رہے؟ ہاں نہیں، یہ کیا ہے؟ قوم کو سمجھانا ہے کہ بھئی یہ ہے میرے رب. نہیں یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. کیوں؟ انی بریء مما تشرکون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں. یہ میرے رب نہیں ہو سکتے. اگر یہ میرے رب ہیں، دن کو سورج ہوگا، رات کو کیا کروں گا؟ مجھے تو رب کی ضرورت ہر آن پڑتی ہے. ہائے ہائے، رب وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آپ فون ملاتے ہیں اور افسر کیا آپ کی ماں، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی سوئی ہوئی اور فون نہیں اٹھا رہی. ہوتا اس طرح کہ نہیں ہوتا؟ ہاں بارہا ہوتا ہے. ایک ذات ہے
جب بھی اس کو پکارو وہ کہتا میں حاضر ہوں میرے بندے، کیا مانگتا ہے؟ اور وہ اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، بس اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی جی میں میٹنگ میں تھا، میں ذرا مصروف تھا، میں ذرا کام سے تھا، میری آنکھ لگ گئی تھی، میرا یہ ہو گیا تھا۔ رب وہ ہے لا تأخذہ سنۃ، نہ اس کو کوئی کام ہے، نہ وہ مصروف ہے، نہ وہ کیا ہے تھکتا ہے، نہ وہ کہیں جاتا ہے، نہ کہیں اونگتا ہے، نہ وہ سوتا ہے۔ وہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت اپنے ہر بندے کی ہر بات سنتا ہے۔ یہ صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آگے اسی آیت پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔